السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. پاکستان کے حوالے سے بڑا ایک اہم دن ہے جو ایکچولی پوری سیلیبریشنز ہوں گی ہفتے بھر کی. اٹ سٹارٹڈ یسٹرڈے، پاکستان چین دوستی کے 75 سالہ سالگرہ. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان ماڈرن ٹائمز یہ ایک یقیناً this is a textbook example of genuine strategic allies. اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں ٹیکسٹ بک ایگزامپل کیونکہ ہم سنتے ہیں، بہت دیکھتے ہیں، بہت ممالک ہیں EU کا امریکہ کے ساتھ، امریکہ کا UK کے ساتھ اسپیشل ریلیشن شپ، بٹ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایک لیول پر ٹینشن رہتی ہے، پرابلمز رہتے ہیں، ڈائیورژنز ہوتی ہیں اور کانٹرڈکشنز بھی ہوتی ہیں. بٹ جو چین اور پاکستان کی دوستی ہے ناظرین، وہ مطلب اٹ از ناؤ اے کلیشے، ہائر دین دا ماؤنٹینز، ڈیپر دین دا سی، آئرن کلیڈ فرینڈز، جو الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یقینی طور پہ جو تھریٹ پرسیپشنز ہیں، کامن انٹرسٹ ہیں، فیوچر ویژن ہے اور انسٹیٹیوشنل لنکیجز ہیں اور لیڈرشپ کمٹمنٹ ہے اکراس دا بورڈ. اور جو ایریا، جہاں تک ایریا سیکیورٹی کا، ایریا کوآپریشن کا، ریجنل کوآپریشن کا اینڈ گلوبل، آئی تھنک دیٹ دیر آر نو ٹو کنٹریز، ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیر آر نو ٹو کنٹریز ان دا ورلڈ جنہوں نے اس طریقے سے ایک رشتہ نبھایا ہے. اور پہلے جو شروع ہوا تھا ایک ملٹری ڈپلومیٹک، وہ پھر جا کے ہم نے دیکھا کہ سی پیک کے وقت اٹ ٹرن انٹو اے جرمن اکنامک کولیبریشن، کوآپریشن آلسو. تو بہت ڈیپلی کنیکٹڈ یہ دو ملک ہیں بہت لیولز پر، اور ہم اس پر اپنے آپ کو اور چین کو مبارک دے سکتے ہیں. اینڈ اٹ از بفٹنگ کہ فار دس ریلیشن شپ کے ایک پوری سیلیبریشن ہو رہی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کل جائیں گے چین. کل ایک بڑا اہم منعقد کیا گیا ایک سیلیبریشن ایونٹ جو کہ چائنیز گورنمنٹ نے، چائنیز ایمبیسی نے کیا. سو پرائم منسٹر نے بڑی کلیئرلی یہ ایکسپلین کیا کہ کیا اہمیت ہے اس ریلیشن شپ کی. تو ایڈمرل صاحب، ویل ٹیک اے کوئک راؤنڈ آف آل دا پینلسٹس. آپ کے لیے اس میں ریلیشن شپ میں یو ایس پی کیا، واٹ از اسپیشل ان دس ریلیشن شپ؟ بریفلی پلیز. دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اف دیر از ون ریلیشن شپ ان دا ورلڈ دیٹ اٹس اے ٹیکسٹ بک ریلیشن، وہ پاکستان اور بیکاز کہ ہمارے جو دونوں کی کامن تھریٹ پرسیپشن ہے اور اسٹریٹجک کانگروئنس ہے ان ٹرمز آف دی اسٹریٹجک انٹرسٹ آف دا ٹو کنٹریز. اس میں جو سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے کہ واٹ از دی ریلیشن ڈیورنگ دی ٹیسٹنگ ٹائم. اینڈ اف دیر از ون ایونٹ جو کہ ہم جس کو ہم بوسٹ کر سکتے ہیں اس میں، وہ ہمارا مئی 2025 کا انسیڈنٹ تھا، جہاں چائنا نے نہ صرف ہماری ڈپلومیٹک بلکہ ہماری ہر طرح سے مدد کی تاکہ ہم ایک بلی اور جو ایک وار ہم پہ جو امپوز ہوئی اس کو ہم اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکیں. دوسرا، چونکہ میں فورسز سے بلانگ کرتا ہوں تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو ہمیں ایکسیس ٹو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ڈینائی کی جا رہی ہے فار دا لاسٹ نیئرلی 3 decades ناؤ، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ US ہو، چاہے وہ UK ہو یا دوسرے ممالک ہیں، وہ سب ہمیں جو ہائی ٹیک اکوپمنٹ کی جو ہے وہ ٹوٹل ڈینائل ہے. اس لیے ہم نے لک ایسٹ پالیسی کی، اور ہمارا جو ٹرسٹڈ پارٹنر ہے چائنا، انہوں نے ہمیں نہ صرف ہنگور کلاس کی سب منیز، چاہے وہ J-10C اور J-35 اینڈ دس کولیبریشن آن گوئنگ. تو یہ ٹیسٹیفائی کرتا ہے. تیسری جو سب سے اہم چیز ہے کہ جو چائنا از اے رائزنگ پاور، اور ان کا جو ایک انیشیٹو ہے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو جس میں BRI اس کا جو اسپیئر ہیڈ ہے، ہم اس میں پوری طرح شامل ہیں، اور سی پیک ہم ایک فلیگ بیرر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ آل راؤنڈ ہے، پولیٹیکل ہے، ڈپلومیٹک ہے، ملٹری ہے، سیکیورٹی ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ، جس کا جو بھی آپ ایڈجیکٹیوز آپ استعمال کرنا چاہیں یہ اس ریلیشن شپ پہ پورے اترتے ہیں. بہت اہم ہے. تو منیر اکرم صاحب کے پاس چلتے ہیں. امبیسڈر منیر اکرم، کلیئرلی لیڈنگ وائس آن پاکستان چائنا
ریلیشن شپ ان ٹرمز آف جو ان کی کمٹمنٹ بھی رہی ہے, جس طریقے سے انہوں نے کنٹریبیوٹیڈ کہ اس ریلیشن شپ کی اسٹرینتھننگ ہو. اور اس کے بعد ہم چلیں گے انس ملک کے پاس جو بیورو چیف ہیں ایشیا ون نیوز کے, ہی از ان بیجنگ رائٹ ناؤ. لیکن منیر اکرم صاحب پہلے اوور ٹو یو پلیز. جی نسیم, آپ تو جانتی ہیں کہ کتنی اہم ہمارے تعلقات ہیں چین کے ساتھ. میں ذرا تاریخ میں بہت سارے واقعے ذکر کر سکتا ہوں جہاں چین نے ہر وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا, چاہے وہ 1965 میں ہو, 71 میں ہو, اور جو ابھی پچھلے سال جو ہماری جنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ. تو اس ریلیشن شپ کی اہمیت تو ہم سب سمجھتے ہیں. میری نظر میں ہم نے یہ تعلقات جو ہیں چین کے ساتھ, اس میں سب میں اہم چیز ہے وہ ہے میوچول ٹرسٹ. ہم نے اس ٹرسٹ کو ہر وقت برقرار رکھنا ہے, اور کچھ بھی ہم نے ایسی چیزیں نہیں کریں جس سے یہ ٹرسٹ کے اوپر کوئی بھی دھبا لگے یا اس پہ کوئی ایروژن ہو. پاکستان اور چین نے اپنے تعلقات میں کبھی ایک دوسرے کے خلاف کبھی نہیں کام کیا, اور جو بھی کمٹمنٹس ہم نے کی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ ہم نے کمٹمنٹس پوری کی ہیں. بہت مشکل سوال تھے, میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا ہوں, پر بہت مشکل سوال تھے جہاں چین نے اپنا لفظ تھا, جو بھی کمٹمنٹ تھی وہ پوری کی اور اس سے زیادہ کی. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے انشاءاللہ یہ ریلیشن شپ برقرار رہے گی, اور اس سے پاکستان کی بالکل ایک فاؤنڈیشن ہے ہماری فارن پالیسی. جی جسٹ ویری کوئکلی, میرا خیال ہے کہ جو ینگر جنریشن ہے اور ویسے بھی پاکستانیوں کے لیے یہ دلچسپ ہوگا سب کے لیے کہ جو 1971 میں جو ویٹو استعمال ہوا اور اس سے ریلیٹڈ پی او ڈبلیوز کی ریلیز تھی. منیر اکرم صاحب تھوڑا بیان کیجیے گا. آئی ریممبر آغا شاہی مرحوم صاحب ہمیں وہ ان سے 2-3 دفعہ جب اس پر بات ہوئی تو بڑی تفصیل سے وہ بتاتے تھے کہ کس طرح چین نے رول اس میں ادا کیا. تو آپ ذرا بتائیے گا. جی نسیم, جیسی جاتے ہیں یہ ہر جو جنگ ہوئی ہے ہماری, 1965 کی جنگ تھی تو چین نے اپنے فوجیاں آگے کھڑی کر دی تھیں انڈین لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر, تو they could not move the forces towards us. 1971 میں جو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہماری مدد کریں, وہ مدد کرنے کے لیے تیار تھے, اور اس وقت سوویت یونین نے ان کو ایٹمی دھمکی دی تھی, اس کے باوجود انہوں نے ہماری مدد کی. پھر جب بنگلہ دیش بن گیا, ہمارے پرزنرز وہاں ہمیں پھنسے ہوئے تھے, تو اس وقت پھر آغا شاہی صاحب نے یہ جا کے چون لائے صاحب سے کہا کہ آپ ان کو چھٹانے کے لیے آپ بنگلہ دیش کی جو ایڈمیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی, اس کو آپ روک دیں اور وہ نہ کھولیں جب تک کہ ہمارے پرزنرز نہ چھوڑے جائیں. تو یہی ہوا. سیکیورٹی کونسل میں چین نے ویٹو کیا بنگلہ دیش کی ایڈمیشن, اور اس کے بعد میں ہم نے پھر اگریمنٹ کی کہ سائملٹینیس اپروول ہوا ہماری پرزنرز کا ریلیز کا اور بنگلہ دیش کی ایڈمیشن. تو اس میں بھی چین نے بہت اہم رول پلے کیا, اور پرائم منسٹر چون لائے نے خود نے یہ فیصلہ کیا تھا آغا شاہی صاحب کی ویٹو کرنا, اور ان کے لیے نئے ممبر تھے اس وقت, بڑا مشکل تھا, پر انہوں نے وہ کھڑے رہے ہمارے ساتھ. تو یہ کچھ واقعے ہیں, باقی اور بھی بہت ساری اہم چیزیں ہیں جہاں چین نے ہماری مدد کی ہے, عسکری مدد کی ہے, معاشی مدد کی ہے, وہ سب ہم جانتے ہیں. جی بے شک. اور ناظرین یہ تو دے ور ویژنریز, بڑے دے ور جائنٹس پاکستانی سائڈ پہ بھی اور چینی سائڈ پہ بھی, اور الحمدللہ جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے وی آر جسٹ موونگ فارورڈ. اس ریلیشن شپ میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کبھی بھی کہ
ون اسٹیپ بیکورڈس ٹو اسٹیپ فارورڈز ون اسٹیپ بیکورڈ. تو یہ بہت ہی بہت دھیان سے، بہت خیال سے، بہت احترام سے، بہت یقین کے ساتھ، ایک کنوکشن کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو پاکستان لے کے آگے چل رہا ہے. اینڈ اٹ ٹرولی از این آل ویدر فرینڈ. اور اس کو آگے لے جانے میں اب دیکھیں یہ جو تمام سیلیبریشنز وغیرہ ہو رہی ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر از گوئنگ ٹو بیجنگ، اور پاکستان فیلڈ مارشل بھی جا رہے ہیں، فارن منسٹر بھی جا رہے ہیں. اس وقت وہاں موجود ہیں انس ملک، بیورو چیف ایشیا ون نیوز کے. تو انس ذرا آپ بتائیے گا کہ واٹ از دیر. اوور ٹو یو انس. بہت بہت شکریہ میم فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں ساری باتیں تو موسٹلی سم اپ ہو گئی ہیں. یہاں پر جو ایکسپیکٹیشن ہے ایک جو پہلے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے ہانگچو میں جہاں پہ پرائم منسٹر لینڈ کریں گے کل، اور پرسوں وہاں پہ بزنس ٹو بزنس میٹنگز ہیں. یہ پرائیویٹ سیکٹر کا موسٹلی انیشیٹو ہے جہاں پر ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 150 کے قریب جو ہیں وہ ایم او یو سائن کیے جائیں گے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 113 کے قریب جو وہ ایم او یوز ہیں وہ مٹیریلائز کر لیے گئے ہیں. اور ان ایم او یوز کے ذریعے گورنمنٹ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ کلوز ٹو 1 to 1.5 بلین یو ایس ڈی کی جو مٹیریلائز کر کے انویسٹمنٹ لے کے آنے کی بات ہے پاکستان میں، اس کی طرف وہ فوکس کریں گے. ہانگچو کی امپورٹنٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ علی بابا کا ہیڈ کوارٹر وہاں پر ہے جو چائنیز کمپنی ہے، اور ڈیپ سیک جو کہ چائنیز اے آئی ہے وہ وہاں سے نکلا ہے. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ ہانگچو کی امپورٹنس کافی زیادہ ہو جاتی ہے. 24 تاریخ کو پرائم منسٹر جو ہیں گویا اتوار کے روز وہ ہانگچو سے بیجنگ آ جائیں گے جہاں پہ اس وقت میں ابھی موجود ہوں، اور 25 کو ان کی جو ہے وہ اہم ملاقاتیں ہیں جس میں پریمیئر لی سے اور پریزیڈنٹ شی سے 2 امپورٹنٹ بائیلیٹرل میٹنگز ہیں جس میں ان کے ساتھ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ سینئر عسکری قیادت جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوگی. یہ ملاقاتیں نشستاً گفتن برخاستن نہیں ہونی، کیونکہ اس بار جو ملاقات ہے جہاں پہ فوکس رہے گا بائیلیٹرل کوآپریشن، خاص طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایگریکلچر اور ٹریڈ، یہ 3 ایریاز جو ہیں جو اسپیسیفائی کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یو ایس ایران کا جو میٹر ہے اس کو بھی کافی زیادہ ان فوکس لایا جائے گا. اور ایک بات جو یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ اس وزٹ کی جو آفیشیل یا اسٹیٹ وزٹ جو ہو رہا ہے اس کی جو پلاننگ ہے یہ 4-5 مہینے پہلے سے کی گئی تھی. چائنیز سائڈ کا یہ کہنا ہے یا یہ ماننا تھا پاکستانی سائڈ کو کہ جب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وزٹ ہوتا ہے، پہلے اپریل میں اسکیجول تھا، پھر مئی میں اس کو پش کر دیا گیا، اس کے وزٹ کے 8ویں روز جو ہے پاکستانی وزیر اعظم کو وہ چاہتے تھے کہ وہ بیجنگ آئیں اور وہ ان کو لوپ میں لینا چاہتے تھے. تو ریلیشن شپ کی سگنیفیکینس آپ کو اس بات سے اٹ سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہے کہ چائنیز سائڈ بھی کتنا کین ہے اس پورے معاملے کے اوپر پاکستان کو لوپ میں رکھ کے آگے بڑھنے کے حوالے سے. جی بہت اہم بات. ناظرین ہم بریک لیں گے، ابھی بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ پاکستان، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ پاکستان فیلڈ مارشل از اے لیڈ گلوبل آرکیٹیکٹ جو کہ ایران اور امریکہ کے جو نیگوسیشنز کے حوالے سے، ایران اور امریکہ میں کسی طرح کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے انعامی مین، بٹ ویری ویری کرٹیکل رول، ویری سینٹرل رول، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دس از سم تھنگ وچ از ایکنالجڈ ورلڈ اکراس. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، کلوز کانفیڈنٹ آف دا آرمی چیف آف دا فیلڈ مارشل، انہوں نے 2 ان کے چکر لگ چکے ہیں تہران میں ان دا لاسٹ 1 ویک، اور ٹاپ لیڈرشپ کو وہاں وہ ملے ہیں. وہ پریزیڈنٹ کو ملے ہیں، وہ اسپیکر کو ملے ہیں، وہ آئی آر جی سی کے ہیڈ کو ملے ہیں، فارن منسٹر کو ملے ہیں. تو بہت اہم یہ وزٹ رہا ہے ان کا. اور اب واٹ از اباؤٹ ٹو ہیپن نیکسٹ ہم بریک کے بعد بات کرتے ہیں. لیکن جاتے جاتے آپ کو ہم سنا دیں ناظرین، جب ہم بات کریں چین پاکستان دوستی کے تعلقات کی، بڑھتے ہوئے تعلقات کی، تو یہ دس ڈنٹ ہیپن آؤٹ آف نتھنگ. یہ ون مین نیمڈ ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے یو این میں ایک ایسی تقریر کی تھی کہ وہ ہسٹورک تقریر بنی تھی جب دنیا اپوز کر رہی تھی یو این میں پی آر سی کو، یہ پیپلز ریپبلک آف چائنا کو سیٹ دینے کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ سن رہے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں سے بہت ہی، کہیں تو خبر ہے کہیں چمگوئیاں. خبر یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ ان دا لاسٹ 100 hours ان کے 2 trips ہو گئے. اینڈ ایز آئی واز سیئنگ بفور دا
بریک کے ہر ایک جس کا پالیسی سے تعلق ہے تہران میں ان سے ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. اور اب بتایا یہ جا رہا ہے, یعنی کہ کنفرم تو کچھ نہیں ہے بٹ ال عربیہ نے خبر دی ہے, دیٹ سیمز ٹو بی دا کیس, کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جائیں گے تہران بشرطے کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہاں سے وہ ان کو انڈیکیٹ کریں کہ دس از دا ٹائم ٹو موو, اور موو ان دا سینس کہ آئیں وہاں تہران اور کسی چیز پہ ایک, اور یہ بھی ناظرین کلیئر ہے کہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہے کہ بھئی اب ڈاٹڈ لائن پہ کچھ سائن ہو جائے گا اینڈ دیٹ ول بی دی اینڈ. ان فیکٹ اب جو اگریمنٹ ہونی ہے وہ اس پر ہونی ہے کہ جو آگے اگریمنٹس اور چیزیں سیٹل کرنی ہے اس کے لیے ڈائلاگ شروع کیا جائے. لیکن اس پس منظر میں کہ یہ جو تمام معاملات ہیں جو اس وقت ایک کہیں گے اگر وار آف اٹریشن ہو رہی ہے, کبھی اٹس ہاٹ کبھی ہاٹ بلو کولڈ, ویسے تو جنگ نہیں ہے لیکن سیز فائر ہے, وہ بھی سیز فائر گاہے بگاہے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ادھر سے شوٹنگ کہیں ادھر سے شوٹنگ. تو یہ جو اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے, جو بتایا جا رہا ہے کہ بالکل ٹوٹل سیز فائر ہوگا, نو اٹیک, سیسیشن آف آل ہاسٹیلٹیز, اور جو معاملات ہیں دونوں اطراف وہ ڈسکس کیے جائیں گے, اور یہ کہ ود ان اے ویک آف سائننگ, اور یہ جو اگریمنٹ ہے وہ اس پر ہوگا کہ آگے بات چیت کی جائے گی, چیزوں کو سیٹل کیا جائے گا, اسٹریٹ آف ہارموز کھول دیا جائے گا, کوئی اٹیکس نہیں ہوں گے ایران پہ نہ وائس ورسا, نو لینڈ ایئر سی اٹیکس, بالکل اٹ ول بی کام اینڈ پیس. اور پھر یہ جو معاملات ہیں چاہے نیوکلیئر کے ہوں, چاہے اسٹریٹ آف ہارموز کے ہوں, چاہے میزائلز ایٹسیٹرا, اور سینکشنز, ایران کی سینکشنز ان پر جو لگی ہیں, ان کے ایسیڈ فریز ہوئے ہیں, اس سب کو بھی ٹیکل کیا جائے گا. اور کچھ یہ خبر ہے کہ جو سینکشنز ہیں وہ جب پروسیس یہ شروع ہوگا بات چیت کا اس وقت سینکشنز بھی ہٹا دی جائیں گی, یورینیم کے ساتھ کیا کیا جائے گا, یہ تمام معاملات ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پھر سے ایک جو پروسیس ہے پاکستان جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, انیشیٹ کیا ہے, اور اس میں کانٹینٹ کے حوالے سے بھی پاکستان انوالو رہا ہے, تو اس میں پھر ایک دم سے جان پڑی ہے. بات چیت تو ہو ہی رہی تھی لیکن یعنی کہ nothing, no major breakthrough was seeming to be on the horizon. تو اب حالات ذرا مختلف دکھائی دے رہے ہیں, بٹ who knows, many a slip between the cup and the lip. تو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارے پاس بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں جو پالیسی میکنگ سے جن کا تعلق رہا ہے, تو ان سے پوچھتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو امبیسڈر صاحب جو آصف درانی صاحب ہیں, سنس وہ اس کو بڑی کلوزلی فالو کر رہے ہیں, پھر ہم منیر اکرم صاحب کے پاس آپ کے پاس بھی آئیں گے. جی درانی صاحب فرمائیے. جی واقعی ابھی جہاں تک میڈیا کی بحث کا تعلق ہے تو خاصی ایکسائٹمنٹ ہے, اگرچہ ابھی کوئی ٹینجیبل چیز سامنے نہیں آئی ہے, لیکن یہ جس طرح سے دورے ہو رہے ہیں ہمارے انٹریم منسٹر کے, آپ نے جیسے فرمایا, اور یہ شنید ہے کہ شاید فیلڈ مارشل صاحب بھی جائیں گے, تو یہ اس طرف کو ایک اشارہ دیتے ہیں کہ بات کچھ آگے بڑھ رہی ہے. اور امریکہ کی طرف سے بھی اشارے ہیں, مارکو روبیو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھی وہ کہا ہے کہ پازیٹیو موومنٹ ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو یہ ایران پہ سینکشنز ہیں اور ان کے فروزن ایسٹس ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے امریکہ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے کنسیشن دی جائیں گی. نیوکلیر ایشو جو ہے وہ اس پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے جے سی پی او پلس. جے سی پی او تو سائن ہو گیا تھا لیکن اس میں اوباما نے بھی ایگری کیا تھا, لیکن وہ ان کے ذریعے یہ ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ وہ ریجیکٹ کر دیا تھا تو اب یہ کہنا چاہیں گے کہ میں نے جے سی پی او سے بہتر ایگریمنٹ کیا, تو شاید یہ اس پہ کوشش کریں. ایران کتنا کنسیشن دیتا ہے یہ ابھی دیکھنا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں. اور ناظرین, ایز وی ور اسپیکنگ, اور جیسے ابھی فرما رہے تھے امبیسڈر صاحب, تو جو ال عربیہ کی خبر ابھی آئی ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق فیلڈ مارشل
تہران کی طرف روانہ ہو گئے ہیں. بٹ دس از ال عریبیہ سینگ اٹ. ال عریبیہ کافی بات ان کی درست ثابت ہوئی ہے, بٹ ابھی ہم آپ کو ایک سورس سے ہی رپورٹ دے رہے ہیں. جی بتائیے گا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں شام صاحب؟ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ اگر ہم 2 ہفتے پہلے ایک پیسمسٹک ویو تھا, ابھی ایک آپٹیمسٹک ویو ہے. چونکہ ہم سگنلز دیکھتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو, آپ دیکھیں کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے 35 شپس have passed, اس میں کوریا کے بھی, عراق سے بھی. During what time period? ڈیورنگ دا لاسٹ ویک اور سو 35 شپس جو پاس ہو. اسی طرح جو ملٹری ایکشنز تھے ڈسپائٹ دا سیز فائر وہ بھی ریسٹرکٹیڈ ہے, اور سارے سائنس جو کہ چونکہ ہمیں ایکچوئل تو نہیں پتا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ابھی جو اسٹرکچر اپنایا ہے فار دی ریزولوشن آف دی کور جو سبجیکٹس ہیں ود رسپیکٹ ٹو انفریزنگ آف ایسٹس, سینکشنز فرام ایران اسٹینڈ پوائنٹ, اور امریکہ ان کی انرچمنٹ کے ڈسپوزل اور انرچمنٹ کیپیبلٹی فار دی فیوچر, یہ 3-4 جو کور ایشوز ہیں. جہاں تک جو ایران نے اسٹیٹ آف ہرمز کے بارے میں ایک پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی بنائی ہے, وہ میرے اپنے خیال میں ایک نان اسٹارٹر ہے, کیونکہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہ تقریباً 20 سے 24 ناٹیکل مائلز کے درمیان اس کی وڈتھ ہے. تو جو انکلوز ہے وہ 12 میل کی آپ کو کسی بھی کوسٹل اسٹیٹ کو ٹیریٹوریل واٹرز دیتا ہے. تو ابھی جو انہوں نے ایک زون بنائی ہے وہ اوور لیپ کرتی ہے عمانی کلیم سے, یو اے ای کے کلیم سے. سر عمان اور معذرت, عمان اور ایران آر آن دا سیم پیج, وہ تو ابھی بھی بات بھی نہیں. دیکھیں عمان کا جو ابھی جو انہوں نے نئی زون اسٹیبلش کی ہے وہ عمان کی جو ٹیریٹوریل واٹرز پہ انفرنج کرتی ہے. تو اسی لیے 5 گلف اسٹیٹس نے آئی ایم او انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن کو لکھا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے ایران کا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ دنیا میں بھی یہ کنسنسس ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز واپس اپنی پری وار اسٹیٹس پہ جانا چاہیے. ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں, ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے ایک یو اے ای کی نیوکلیر فیسلٹی پہ اٹیک ہوا, اور اسی طرح سعودی عربیہ پہ اٹیک, اور وہ اوریجنیٹ ہوا عراق سے. تو جہاں ایک اسٹیبلش ہو گیا یا اسٹل بینگ ڈیبیٹڈ؟ سعودی عربیہ نے اسٹیٹ کیا کہ یہ عراق سے اوریجنیٹ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک اسپوائلر اسرائیل ہے وچ کنٹینیوز کے جی وار ریٹرک کی طرف, اسی طرح ایک عراق میں نان اسٹیٹ ایکٹر کہہ لیں یا جو جن کے بیسز ہیں کنہوں نے اوریجنیٹ کیا, یہ دس از ٹو بی سین. تو یہ اسپوائلرس کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن ایک اچھی چیز جو میرے خیال ہوئی ہے کہ تمام گلف اسٹیٹس ایک پیج پہ آ گئے. فار دیم وار از ناٹ این آپشن. جی سر, یہ انہوں نے سمجھ لیا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے اس وجہ سے پش جو ہے ہر طرف سے, چاہے وہ چائنا کی طرف سے, چاہے وہ جی ریجنل کنٹریز کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے, اور یو ایس کی سینٹ کی طرف سے, ایوری بڈی از وانٹنگ اٹ. یہ منیر اکرم صاحب یہ ابھی جو فرما رہے ہیں وائس ایڈمرل صاحب کے, ایک تو کہ جو جی سی سی کے گلف ممالک ایک سائڈ پہ ہیں, ہمیں تو اب تک لگ رہا ہے سر کہ جو عمان ہے, جو قطر ہے, وہ ایک مختلف زاویے سے, اور سعودی عربیہ آلسو اسٹریٹ آف ہارموز پہ بھی. سر کل یہ آئی خبر کہ ایران اور عمان مل کے دے آر آلسو ٹاکنگ آف سم امپوزنگ سم ٹول, بٹ اینی وے بگ ایشو دیر. اس پہ منیر اکرم صاحب سے پوچھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اسرائیل تو اسپوائلر نہیں ہے, اسرائیل تو ایک اس وقت تو ایک ہارڈ مانسٹر کی سی صورت اختیار کی ہوئی ہے, اور اگر اس کے رسپانس میں اٹیکس ہو رہے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے, لیکن وہ آپ اس کو ایکویٹ شاید نہ کر سکیں. سر یو وڈ اگری ٹو دیٹ؟ جی منیر اکرم صاحب. جی نسیم, دیکھیے یہ معاہدے کی طرف رفتار ہے اس وقت نظر آ رہی ہے, اور جو ہمارے انٹیریئر منسٹر وہاں گئے اور اگر فیلڈ مارشل صاحب جا رہے ہیں تو یہ نظر آتا کہ کوئی اہم فیصلے کروانے ہیں ایران سے. میری نظر میں 3 بڑے مسئلے ہیں اس وقت جس کے اوپر یہ معاہدہ روٹیٹ کرے.
پہلی چیز کہ جی ہرمز کو کھولنا ہے تو کس کنڈیشنز میں کھلے گا. میری نظر میں ایران کی جو کنڈیشن ہے کہ جی آپ توڑ دیں یہاں سے، وہ نہیں مانی جائے گی. انٹرنیشنل لاء کے خلاف ورزی ہے، وہ نہیں مانی. دوسری چیز امریکہ چاہتا ہے کہ جی اپ فرنٹ کمٹمنٹس ایران دے نیوکلیئر کے مسئلوں پر. ایران کہتا کہ جی یہ مسئلہ بعد میں حل ہوگا. تو اس کو کس طرح سے اس معاہدے میں کس طرح سے ریفلیکٹ کیا جائے کہ کمٹمنٹس ایران کیا دے گا کیا نہیں دے گا. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ سینکشنز کا مسئلہ ہے کہ جی کس وقت اٹھائے جائیں گے. ایران کی جو تیل کی تجارت ہے اس پہ کیا پابندی جو لگی ہوئی ہیں اس کو کب اٹھایا جائے گا. یہ تین میرے خیال میں بڑے مسئلے ہیں معاہدے کے سامنے. آگے جو ہم نے یہ دیکھنا ہے میرے خیال میں یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. پہلے سیز فائر مکمل ہوگا، وہ ہو گیا، اب اس کو مکمل کرنا ہے. آگے اب ایک جنرل اگریمنٹ ہوگی اور اس کے بعد میں پھر مذاکرات کی ضرورت ہوگی نیوکلیئر مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اور جو سینکشنز کی ایشوز ہیں اس کو حل کرنے کے لیے. اور اس کے بعد میں یہ پورے خطے کی جو سیکیورٹی ہے اس کو کس طرح سے سنبھالا جائے گا آگے جا کر. اس میں بہت ساری مختلف پوزیشنز ہیں. جی سی سی ایک پیج پہ نہیں ہے، آپس میں ان کے اختلاف ہیں. ایران کا ایک موضوع ہے، ایران جو اسرائیل ہے وہ اسپوائلر کا رول تو کیا، وہ تو کہ جنگ جاری رہے. تو یہ سب کمپلیکیشن اس میں وی ہیو ٹو نیویگیٹ تھرو دیٹ ایز اے میڈیٹر. اچھا تو یہ اہم بات ہے. سو کین وی سے منیر اکرم صاحب کے جو پروسیس ہے، ایک تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور بڑی اہم بات ہے جو کہ آج کے دور میں وی کیپ مسنگ آؤٹ آن کہ یہ سب چیزیں اور ہمیشہ سے معاملات ایک پروسیس کے تحت آگے بڑھتے ہیں، حل پروسیس کے تحت ہوتے ہیں. آسان ہوتا ہے ٹو create a crisis but when you have to get out of it وہ instantaneously تو نہیں ہوتی. تو پروسیس ہے. تو کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس پروسیس کی طرف ہم ایک تقریباً حتمی طریقے سے پہنچ گئے ہیں اس پروسیس کی طرف؟ have we almost arrived at that point? جی نسیم، میرے خیال میں ایٹ لیسٹ 3 سٹیجز ہیں اس پروسیس میں. پہلا سٹیج ہم نے پورا کر لیا تھا جس میں سیز فائر کروا دیا تھا، اور اس میں ہم نے بہت جو اہم چیز کروائی تھی وہ ایران کی اگریمنٹ ہو گئی تھی کہ ہرمز کو کھول دے گا ان کوآرڈینیشن ود دیئر پیپل، بٹ وہ کھول دے گا. اس میں ٹول چھوڑ کی بات نہیں تھی. پھر امریکہ نے غلطی کی کہ انہوں نے اتنا بلاکیڈ لگا دیا تو پھر ایرانی ہٹ گئے. اب جو ہوگا یہ جو سیکنڈ سٹیج ہے، یہ اس میں سیز فائر کو مکمل کرنا ہے، یعنی کہ کمپریہنسو سیز فائر ہوگا ہر خطے میں پوری کمپریہنسو سیز فائر. ہرمز کھل جائے گا. نیوکلیئر پہ کوئی جنرل کمٹمنٹس میرے خیال میں ہوں گی، سینکشنز پہ بھی کوئی جنرل کمٹمنٹس ہوں گی، اور پھر تیسرے مرحلے پہ چلیں گے جس میں ڈیٹیل کی ضرورت ہوگی. اچھا تو آپ نے یہ بڑا تفصیل میں بیان کیا. ناظرین کوئک بریک اور پھر ہم اپنے باقی پینل سے we'll take a quick from them to what Munir Akram Sahab is saying. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ نے سنا امبیسڈر منیر اکرم صاحب نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ 3 سٹیجز ہیں. ایک پروسیس ہے، پروسیس کو شروع کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں. جی امبیسڈر صاحب آپ فرمائیے گا درانی صاحب کہ آپ اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں اور پھر ہم کیا کہیں، آر وی اینٹرنگ دا پروسیس؟ جی نسیم، سر مولانا اکرم نے بالکل ٹھیک کہا. یہ پروسیس اسی طرح سے ہوں گے، اس میں تھوڑی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن میرے نزدیک جو میں پہلے بھی اظہار کیا، خطرہ اسرائیل کا ہے. اس نے جو ہے ابھی تک اس کو پاز کو بھی نہیں مانا ہے. جو سیز فائر چل رہا ہے وہ ان کے جو بیانات، ان کے اخبارات جس طرح کی بات ان کے لیڈرز کو کوٹ کر رہے ہیں، تو وہ اسپوائلرز رول جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ابھی یہ بھی بات آ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتنیاہو کے درمیان جو بات چیت ہے اس میں سردی گرمی بھی ہوئی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ نیتنیاہو جو ہے وہ یہ کسی ایگریمنٹ کے نہ صرف خلاف ہیں بلکہ شاید ان کا یہ خوف یہ ہے کہ اگر یہ کوئی پیس کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس سے پھر ان کے خلاف جو کیس چل رہا ہے
وہ کھل جائے گا تو ان کو اپنی جو ہے اپنا سیاسی مستقبل جو ہے خطرے میں نظر آتا ہے. دوسری بات ہے آپ کے یہ جو اس وقت گلف یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کی بات ہے، میرے خیال میں ایران کا رویہ تو اس لیے پہلی دفعہ ہے وہ انہوں نے اس پہ اپنے جو ہے پابندیاں لگائی ہیں. 8 سال کی جو ایران عراق وار ہوئی تھی اس میں انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز بند نہیں کیا تھا، جبکہ بہت سیویئر قسم کی ٹینکر وار ہوئی تھی جس سے جو ہے پرشین گلف جو ہے وہ خاصا متاثر ہوا تھا اور ٹریفک بھی متاثر تو اس لیے اب اس وقت جو ہے وہ ایران نے اس کو ایک ایز اے ملٹری ایڈوانٹیج کے طور پہ کیا اور اس کو انہوں نے پوری طرح اپنے فائدے میں استعمال کیا اور یہ بات بھی ثابت کرتی کہ ایران کو جو جغرافیکل ایڈوانٹیج ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو نہیں ہے. بے شک جو اصل بات سامنے آئی ہے وہ اسٹیل میٹ ہے اور امریکہ کی طرف اسٹیل میٹ سے نکلنا چاہتا ہے. بالکل یہ 3 پروسیسز جس کی آپ بات کر رہے ہیں ہوپ فلی ایک کوئک سکسیشن میں ہو جائیں گے اور پھر وہ آپ ہم یہ جو ہے اطمینان سے کہہ سکیں گے کہ ہاں اب جنگ بند ہو. جی بالکل. بتائیے گا شام صاحب کہ یہ جو بات اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کی تھی، میرا خیال ہے امبیسڈر منیر اکرم نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا جب فیلڈ مارشل، اب تو ناظرین خبر آ بھی گئی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ہیز ایکچولی گون، تو چلے گئے ہیں وہ تہران. جب فیلڈ مارشل صاحب پچھلی مرتبہ تہران گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں ایک اگریمنٹ ہوا بیک اینڈ فورتھ، ایران اور یو ایس کے ساتھ نیگوسیشنز میں انوالو تھے فیلڈ مارشل، اور پھر ان کے ہوتے ہوئے ایران میں تہران میں جو فارن منسٹر تھے تہران کے انہوں نے کہا اسٹریٹ آف ہارمز ہیز بین اوپنڈ اور ٹویٹ کیا انہوں نے، اور امریکہ نے اوپن کی بجائے اپنا بلاکیٹ بڑھا دیا. تو دین ہی ہیڈ ٹو ڈیلیٹ ہز ٹویٹ اور ایکسپلین سم تھنگ. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ایران شروع میں تو واز گوئنگ ٹو اوپن اٹ اپ ویسے ہی، لیکن بہرحال اب جہاں ہم ہیں تو یہ تو آئی تھنک تھنگز آر لوکنگ برائٹ. جی بالکل بالکل صحیح. میں 3-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ویری کوئک سر. جو قضیہ ہے ایک تو وی آر ڈیلنگ ود ویری انپریڈکٹیبل لیڈرس، دس از ون. The second جو ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری ہے ڈیٹرنس اور کمپیلنس. جب آپ کمپیلنس پہ آتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو ایران کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا ٹو ڈو ABC جو امریکہ اسرائیل کو کر سکتا ہے کمپیل. اچھا تیسری چیز بالکل منیر اکرم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جو یو ایس نے ایک اپرچونٹی دیکھی کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل گئی ہے تو انہوں نے بلاکٹ کر دیا تاکہ وہ اکنامک کوشچن کر سکے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ ملٹری سولوشن نہیں ہے. اور فائنلی جو میں گلف اسٹیٹ کی ایک پیج کی بات کر رہا ہوں، دیئر پالیسیز آر وائڈ اپارٹ، بالکل صحیح بات ہے. لیکن آن دس ایشو کے ہرمز بیک ٹو پری وار سچویشن جانی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جنگ دوبارہ سٹارٹ نہ ہو. بالکل بالکل. اور وہ تو کبھی کبھی ایران کے لیے بھی 2-4 اچھی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جنگ شروع نہ. اور اسٹریٹ آف ہارمز کو اوپننگ کے لیے تو چاہے امریکہ ہے، چاہے چین ہے، چاہے آل دا کنٹریز ان دا ورلڈ وانٹ دیٹ. ناظرین اپنے پینلس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور تھوڑا سا جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے ایک سطح پہ تو لگتا ہے کہ یہ سیاسی اور طلاق ہوگی، ان کی تو بات آگے بڑھے گی، لیکن یاد رکھیں کہ ابراہیم اکارڈز میں بھی may have whittled down، بہت ان کی کم اہمیت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اسرائیل از سٹنگ ان دا UAE اور وہ بھی ایک اپنی جو گیم ہے وہ جاری ہے. لیکن بہرحال دس از دا نیچر آف انٹر اسٹیٹ ریلیشنز، انٹرنیشنل افیئرس ٹوڈے. تو ہم اسی امید کے ساتھ پروگرام آج کا ختم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اتنی محنت، اتنی کام اور اتنے لگن کے ساتھ، اور میرا خیال ہے بہت اس میں نیتیں بھی شامل ہیں مثبت آؤٹ کم کے لیے. تو ہوپ فلی جو ایران پاکستان کا ایک اپنا تعلق ہے، دیرینہ تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق، آپ نے دیکھا بہت سی باتیں ہوئیں، بہت سی افواہیں ہوئیں بیک اینڈ فورتھ ٹو بیڈ ماؤتھ پاکستان. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو بہت ہمارے سپورٹر ہیں اس وقت. تو اچھی بات ہے جب سپورٹر کوئی ہو تو پھر فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ایران ہیز اسٹوڈ بائی پاکستانز انیشیٹو ریپیٹڈلی اس کی تعریف کرتے رہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا آگے. امید ہے بہتری ہوگا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.